یہ صبح کا ٹائم ہے اور میرے ہسبینڈ کے آفس جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں روم کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں نا آفس جانے والے صرف میرے ہسبینڈ ہی ہیں اور ایک میرا چھوٹا سا بیٹا ہے. ان دونوں نے جو کمرے میں ہے نا وہ میس کیا ہوتا ہے, تو ان دونوں کی وجہ سے کمرہ جو ہے بکھرا ہوا ہوتا ہے. ان کو میں نے سمیٹنا ہوتا ہے. کچن کی بھی حالت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے سحری کے بعد. تو میں نے سوچا آپ سے میں اپنی ڈیلی ولاگ شیئر کرتی ہوں, تو آپ سے میں یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ صفائی کرنے سے پہلے جو ہے نا میرا کمرہ کس طرح سے نظر آ رہا ہوتا ہے. ویسے میں سوچتی ہوں کہ جو شوہر حضرات ہوتے ہیں نا, ان کے ہونے سے ہی نا زندگی میں رونق ہوتی ہے. اگر یہ لوگ نہ ہونا تو کمرے کی ترتیب تو ٹھیک رہتی ہے لیکن زندگی بہت بے ترتیب ہو جاتی ہے. میرے خیال سے تو میں ان خوش قسمت عورتوں میں سے ہوں کہ جن کے جو شوہر ہیں وہ صبح آفس جاتے ہیں اور رات کو گھر آ جاتے ہیں. سیکیور فیل کرتی ہیں وہ خود کو, ان کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکتی ہیں. ورنہ میں نے بہت سی خواتین دیکھی ہیں ایسی کہ جن کے شوہر حضرات جو ہوتے ہیں وہ بیرون ملک گئے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے سسرال میں اپنے رہ رہی ہوتی ہیں. عرصہ دراز گزر جاتا ہے بہت اور وہ پھر سالوں سال بعد جا کے واپس آتے ہیں. اور اگر سوچا جائے تو آج کل کے دور میں تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, لیکن پہلے جب وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی نہیں ہوتی تھی, واٹس ایپ وغیرہ پہ ویڈیو کال بھی نہیں کر سکتے تھے, تو پتہ نہیں وہ عورتیں کیسے گزارا کرتی ہوں گی نا. آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہے, آپ کی شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے, شادی کرنے کا پرپس کیا ہے کہ وہ آپ کا دکھ سکھ زندگی کے ہر چیز میں نا وہ آپ کے ساتھ ہے. تو پتہ نہیں وہ عورتیں, میں سوچتی ہوں کیسے گزارا کرتی ہوں گی کہ ان خوشی آئی ہے, کوئی غمی آئی ہے تو ان کا شوہر جو ان کے پاس نہیں ہے, وہ اکیلے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں, اکیلے وہ سسرال میں گزارا کر رہی ہیں, اس کے گھر والوں کو سنبھال رہی ہیں. عید آئی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. کوئی گنی چنی عیدیں آتی ہوں گی 2-3 سال بعد جب وہ اپنے شوہر حضرات جو ہیں ان کو اپنے پاس جو ہے نا پاتی ہیں. تو میرے خیال سے ہم وہ خوش قسمت عورتیں ہیں کہ جن کے کمرے کی ترتیب جو ہے وہ بے ترتیب تو ضرور ہوتی ہے لیکن ان کی زندگی جو ہے نا وہ بے ترتیب نہیں ہوتی. تو جی یہ دیکھیں, روم کو صاف ستھرا کرنے کے بعد روم کی حالت کچھ اس طرح سے نظر آ رہی تھی. تو اگر آپ صبح ہی کام کر لینا یہ سارا, تو آپ کا دن جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا فٹ گزرتا ہے. آپ کو کمرہ آپ کی وہ میں کہتی ہوں ایک چیز ہوتی ہے جہاں آپ جا کر نا ایزی فیل کرتے ہیں. تو جی اس کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں. تو کچن سمیٹنے کے بعد کچن میں کوئی اتنا خاص کام کرنے والا نہیں تھا کیونکہ اسٹوو بھی صاف کرنے والا نہیں تھا اور برتن بھی سحری کے بہت تھوڑے سے تھے. باقی کچن جو تھا وہ میں نے رات میں سمیٹا ہوا تھا. تو جلدی سے میں نے نا یہاں پہ برتن جو تھے نا وہ واش کر لیے. اور کیونکہ اس کے بعد میں نے جو تھا اپنے بیٹے کو شاور دینا تھا, آج فرسٹ ٹائم میں نے جو تھا وہ رائف کا ہیئر کٹ کروایا تھا. اس سے پہلے میں نے اس کا کبھی بھی ہیئر کٹ نہیں کروایا. اس سے پہلے بس اس کی نا سارے سر کے بال اتروائے تھے. اس کی جب چنڈ اترنی تھی جب اس دن بس میں نے اس کی کروائی تھی, اور اس کے بعد ایک بار ٹنٹ کروائی تھی میں نے. تو اس کے کیونکہ اس کے بال بہت کم آتے ہیں, تو میں سوچ رہی تھی کہ جب گرمی آئیں گی نا تو گرمی میں اس کی ٹنڈیں کرواؤں گی تاکہ اس کے بال جو ہے نا ان کی گروتھ اچھی ہو جائے. تو جی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو ہے باتیں بھی شیئر کر لیتی ہوں. اپنے کوئی نہ کوئی ایسی بات جو میرے دل میں ہوتی ہے, کوئی ایسی تھاٹ جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہے نا, تو کوئی یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ بات ہمارے لیے ہمارے دل کو ہرٹ کر رہی ہے یا بیڈ کمنٹ کرنے کی نا میری ویڈیو پہ مطلب نہیں ہے ضرورت. ہر کسی کی اپنی تھاٹس ہوتی ہیں. ہم اپنی تھاٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر ہم آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین شیئر کر رہے ہیں تو اس میں سارا کچھ ہی جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. تو ویسے میں سوچ رہی تھی کہ ہم آج کل کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کتنی آرام پسند ہوتی ہیں, ورنہ اگر دیکھا جائے تو پہلی عورتیں بھی تھیں کہ وہ سلائی بھی کرتی تھیں, کڑھائی بھی کرتی تھیں, اپنے گھر کا کام بھی کرتی تھیں, اپنے بچوں کا کام بھی کرتی تھیں. وہ کس طرح کی عورتیں تھیں, ان میں اتنی انرجی کہاں سے آ جاتی تھی. ٹھیک ہے, اتنی تپتی دوپہر میں انہوں نے اگر کوئی مہمان آ جانا ہے تو انہیں روح افزا کے گلاس پیش کرنے ہیں. اتنا اصرار کرنے کے بعد انہوں نے مہمانوں کو روک کے رکھنا ہے کہ آپ نے جانا نہیں ہے, نہیں آپ آج ہمارے گھر رک جائیں. اور وہ یاد آتا ہے کہ پہلے کے جو گھر ہوا کرتے تھے بڑے کھلے صحن والے, اس میں رات کو چرپائیاں ڈال کے پنکھے لگا کے سب جو تھے وہ سو جایا کرتے تھے. مہمان بھی وہیں پہ سو رہے ہوتے تھے, گھر والے بھی وہیں پہ سو رہے ہوتے تھے. لیکن اب جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور اتنی چینجنگ آتی جا رہی ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے کمرے کا ہو کے رہتا جا رہا ہے. اگر ہم بھی دیکھیں تو ہم جب چھوٹے تھے, سب بہن بھائی تھے, تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ سب بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمیں اپنا کمرہ ملتا جاتا ہے, اور سب اکٹھے ہونے سے لے کر بس سب کچھ علیحدہ سا ہوتا جاتا ہے جیسے ہم بڑے ہو جاتے ہیں. پھر شادیاں ہو جاتی ہیں, شادیوں کے بعد کوئی کہاں چلا جاتا ہے, کوئی کہاں چلا جاتا ہے. جو بھائی ہوتے ہیں وہ کمانے کے لیے کسی ملک چلے گئے ہیں, کوئی کسی ملک چلا گیا, جو یہاں ہے اس نے کچھ اور کر لیا ہے. تو اس طرح بچپن جو ساتھ اکٹھا گزرتا ہے,
जवानी के कुछ साल जो हैं वो साथ इकट्ठे गुजर जाते हैं, लेकिन बाद में जो ज़िंदगी है वो कोई कहाँ है सोचा जाए तो बहन भाई जो हमेशा साथ रहने वाले होते हैं, जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते, उन्हें अलग अलग रहना पड़ता है। माँ बाप के बगैर कोई रहने को सोच भी नहीं सकता, उनके बगैर भी रहना पड़ता है। तो वैसे मैं सोचती हूँ कि वो लोग जो बाहर रह रहे होते हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने जिम्मेदारियों के बोझ उठाए होते हैं, जो बड़े भाई होते हैं वो सारी ज़िंदगी पैसे भेज रहे होते हैं, हम कहाँ यहाँ पे बैठ के खा रहे होते हैं, कोई हमें फ़िक्र नहीं होती, कोई हमें तंगी नहीं होती। बहनों के रिश्ते होने वाले होते हैं तो पेरेंट्स कह देते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए हैं, आपकी बहन का रिश्ता हो गया है, अच्छे से शादी करनी है उसकी, तो उन्होंने वो भेजने होते हैं, पूरे करने होते हैं। छोटे भाइयों की शादियाँ करनी है, उन्हें कारोबार जो है शुरू करके देने हैं। जो घर का बड़ा बेटे होते हैं उनके कंधों पे जिम्मेदारियों के बोझ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर वो बाद में वापस आ जाएं तो क्या इतनी ज़िंदगी वो जो गुजार आते हैं बाहर, वो दोनों मियाँ बीवी में इतना गैप होता है, बच्चों में इतना गैप होता है। बच्चों ने सिर्फ क्या देखा होता है मेरे ख्याल से कि जब वो अपने बाप से मिलने की ज़िद करते हैं तो उन्हें वो वाले टॉयज़ दे दिए जाते हैं कि ये देखो ये टॉयज़ हैं, ये तुम्हारे बाबा ने भेजे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये बैरून मुल्क जो लोग रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी होती हैं। तो जी यहाँ पे मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। इफ्तारी में मैंने आलू के कटलेट्स बनाए थे और साथ में चने चावल बनाए थे। इसके अलावा मैंने चाट भी स्किप कर दी थी, दही बल्ले भी स्किप कर दिए थे, सब कुछ स्किप कर दिया था क्योंकि मेरे घर में ना अब ये चीज़ें खाई नहीं जा रही थी। इफ्तारी में चीज़ें डेली बच जाती थी, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन का ना गैप देना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि इन चीज़ों की ना थोड़ी सी कदर फील हो, और बाद में जब कदर फील होगी ना मुझे खुद ही बोलेंगे कि बना के दो, तो मैं उसी टाइम बना के दूँगी, उससे पहले अब मैं नहीं बना के दूँगी। अब ये इफ्तारी में ना जो खाना बनेगा ना बस वही खाया करेंगे, उससे पहले मैं इनको कुछ भी नहीं बना के दूँगी, क्योंकि डेली इफ्तारी में फ्रूट चाट भी बच जाती थी, दही भल्ले भी बच जाते थे अगर बना दो, सब पकोड़े वगैरह भी, समोसे, रोल, ऐसी सारी चीज़ें, कटलेट्स वगैरह बच जाते थे। तो बस मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा अब जब दिल भर जाएगा ना खाना खा के तब मैंने इफ्तारी में कोई चीज़ बनानी शुरू करनी है। तो आप लोग आजकल अपने अपने घर में क्या बना रहे हैं आप ही शेयर किया करें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें मेरी वीडियो के नीचे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक के बारे में भी व्लॉग बनाना चाहिए तो आप अपनी कमेंट जो है अपनी राय जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये मज़ेदार सी जो थी वो टिक्कियाँ रेडी हो गई थी। और जी मैं अपने व्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट थॉट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।